السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن سورہ حدید کی آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم 22 پڑھیں گے، جس میں لفظی بامحاورہ ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ما اصابہ نہیں آئی من مصیبت کوئی مصیبت فی الارض زمین پر، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، الا مگر فی کتاب میں من قبل اس سے پہلے ان نبرأها کہ ہم ان کو پیدا کریں، اس سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے۔ انا بے شک ذالک یہ علی اللہ اللہ کے لیے یسیر بالکل آسان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا لفظی بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اب اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ کنز العرفان سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء اور تقدیر کا بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، زمین میں قحط کی، بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی کی اور کھیتوں کے تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہارے جانوں میں بیماریوں کی اور اولاد کے غموں کی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، وہ ہمارے اسے یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دینا یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اور یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ البتہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر بھی آتی ہیں، اور یہ وجوہات بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ گناہ کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائی ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات مومن کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پہ یقین رکھے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اس بات پہ غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہوا ہو
جس کے نتیجے میں اس پہ یہ مصیبت آئی، نیز اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ مٹا دے اور اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ ایسا کرنے سے ذہن کو نصیب ہوگا وہ سکون ہوگا، اور دل کو تسلی نصیب ہوگی، دل کو تسلی حاصل ہو جائے گی، اور مصیبت پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔